کہتے ہیں کہ حکیم لقمان کے پاس عقل آئی تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ عقل نے کہا میں عقل ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ پھر شرم آئی تو لقمان نے اس سے پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا میں شرم ہوں اور آنکھ میں رہتی ہوں۔ اسی طرح محبت آئی تو اس سے بھی حکیم لقمان نے پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا میں محبت ہوں اور انسان کے دل میرا مسکن ہے۔ اب تقدیر آئی تو تقدیر سے پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ تقدیر کہنے لگی میں تقدیر ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ لقمان نے کہا وہ تو عقل کا نشیمن ہے۔ عقل بولی جب تقدیر آتی ہے تو میں رخصت ہو جاتی ہوں۔ اب عشق آیا، اس سے دریافت کیا گیا تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ جواب ملا میں عشق ہوں اور انسان کی آنکھ میں رہتا ہوں۔ لقمان نے کہا وہاں تو شرم رہتی ہے۔ اس نے جواب دیا جب عشق آتا ہے تو شرم چلی جاتی ہے۔ آخر میں لالچ آیا اور اس سے پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ جواب دیا میں لالچ ہوں اور انسان کے دل میں رہتا ہوں۔ لقمان نے کہا اس جگہ تو محبت رہتی ہے۔ تو لالچ نے جواب دیا جب میں آتا ہوں تو محبت چلی جاتی ہے۔ لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو نصیحت: عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا، کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اللہ موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، اپنی نیکیوں کو اور دوسروں کی برائیوں کو بھلا دینا، دولت تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے، بچپن کا علم پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ برے دوستوں سے بچو کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ عقل مند کو اپنے گھر میں بچے کی طرح اور اپنی قوم میں مرد کی طرح رہنا چاہیے۔ جس نعمت میں شکر ہے اس کو زوال نہیں اور جس نعمت میں کفران ہے اس کو بقا نہیں۔ نفس کی درستگی میں مصروف رہو، اس سے صفات بد کی بجائے صفات نیک پیدا ہوگی۔ عورتوں اور بچوں سے راز نہ کہو اور کسی چیز میں طمع اور لالچ مت کرو۔ جب خلقت کے پاس جاؤ تو زبان کی نگہداشت کرو۔ مصائب سے مت گھبراؤ کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ حکمت اور دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو وہ بات دوست سے بھی پوشیدہ رکھو، ہو سکتا ہے کبھی وہ تمہارا دشمن ہو جائے۔ وقت کی اگر قیمت ہے تو وہ اس کا صحیح استعمال ہے۔ جدوجہد نہ کرنا محتاجگی کا باعث ہے اور محتاجی دین کو تنگ، عقل کو ضعیف اور مروت کو زائل کر دیتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے دور رہ تاکہ تیرا دل سلامت اور نفس پاکیزہ رہے۔ خدا کی معرفت حاصل کرو اور اسے اچھی طرح پہچانو۔ جو بات کسی سے کہو اس پر خود ہی عمل کرو۔ موقع سے بولو اور مناسب گفتگو کے لیے لب کشائی کرو۔ ہر قسم اور ہر طبقے کے لیے لوگوں کو پہچانو اور ان کے ساتھ مناسب برتاؤ کرو۔ دوستوں کا امتحان فائدہ اور نقصان دونوں حالتوں میں کرو۔ نافہم عورتوں پر بھروسہ مت کرو۔ ہر شخص کو اس کے ہنر و جوہر کے مطابق جگہ دینی چاہیے۔ زیادہ سنو اور کم بولو۔ موت کو ہر وقت پیش نظر رکھو۔
اور مصائب دنیا کو سہل خیال کرو۔ کمینوں کے مقابلے میں خاموشی رہا کرو۔ جاہل لوگوں سے کم ملو ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ خدا کے واسطے جو کام کرو اس میں بندوں کا خوف نہ کرو۔ اگر لوگ تم میں ایسی صفات بیان کریں جو تم میں نہیں تو مغرور مت ہو، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے ٹھیکری سونا نہیں بن سکتی۔ جس طرح بارش خشک زمین کو زندہ کرتی ہے، اسی طرح صحبت علماء سے دل زندہ ہوتا ہے۔ عقل ادب کے ساتھ ایسی ہے جیسا کہ درخت ثمر کے ساتھ، اور عقل بغیر ادب ایسی ہے جیسا کہ درخت بے بر۔ دوستی حق کو سرمایہ نجات خیال کر کے بغیر سرمایہ کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ بد نیت صحبت سے بچو کہ اس کی صحبت سے سوائے رنج کے کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ جو بات تم نہیں جانتے منہ سے نہ کہو، اور جو جانتے ہو اسے مستحق کو بتانے میں دریغ نہ کرو۔ اگر کوئی کام کسی کے سپرد کرے تو دانے کے سپرد کر، اور اگر دانا میسر نہ ہو تو خود کرو ورنہ ترک کر دو۔ بے وقوفوں سے دوستی مت کرو، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تیری مشکلات میں اضافہ کر دیں گے۔ لالچ مت کرو اور جتنا اللہ نے دیا اس پر قانع رہو۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔